ناظرین، مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون آپ بھی ایک دفعہ پڑھ دیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال، شکر ہے اپنے نام عمر کی لاج رکھ لی ہے، اور جو 9 اپریل کی رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کے عمران خان کو نکالا تھا، اس رات کا گلہ آج کے فیصلے نے دھلوا دیا ہے۔ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے کے جھٹکے اسلام آباد اقتدار کے ایوانوں میں محسوس کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ پنڈی یعنی GHQ میں تو بہت ہی زبردست جھٹکا لگا ہے۔ 30 سال سے ملک پہ قابض حکمران جن کا سب کچھ باہر ہے، پیسے باہر، بچے باہر، فیکٹریز باہر، پاکستان کو انہوں نے صرف ایک بزنس بنایا ہوا ہے کہ آیا ڈاکوؤں کی طرح یہاں پہ لوٹا اور چل دیا۔ اس ٹولے کا یہ ناجائز اقتدار اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آپ کو سپریم کورٹ کے الیکشن کے فیصلے کے متعلق تھوڑا سا حال بتاتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو یعنی ڈیٹ 8 اکتوبر کی دینے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن جو گزشتہ ماہ جب بھی کوئی الیکشن کی ڈیٹ مانگتا تو وہ کہتا بھائی ہم نے تو دینی نہیں، ہمارا کام ہے صرف اور صرف الیکشن کروانا۔ جب گورنر سے ڈیٹ مانگی جاتی وہ کہتا بھائی میں نے تو اسمبلی تحلیل ہی نہیں کی، میں کیوں ڈیٹ دوں۔ اسی بغیرت الیکشن کمیشن اور منشی نے بڑے آرام سے 30 اپریل کی صدر کی دی ہوئی ڈیٹ منسوخ کر دی، اور اس کے علاوہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ اپنے سے دے دی۔ عدالت نے سیدھا کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا انتخابات کو 8 اکتوبر تک لے جانے والا فیصلہ سیدھا ردی کی ٹوکری میں جاتا ہے۔ نگران حکومت اور نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی جو کہ زرداری کا بغل بچہ ہے، اس کو 10 اپریل تک الیکشن پلان دینے کا حکم دیا ہے۔ الیکشن پلان میں یہی ہوگا کہ کب ہوگا الیکشن، کتنے سیکیورٹی اہلکار ہوں گے، کیا کیا انتظامات ہوں گے، ان سب کا جواب نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جمع کروانا ہے۔ عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت یعنی یہی شہباز شریف اور PDM کی حکومت پولیس اور رینجرز کے دستے فراہم کرے اور 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو پورے 20 ارب روپے جاری کرے۔ اور سب سے اہم ریمارکس جس سے پتہ چلتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس بار ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اس مافیا کے خلاف۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر عدالت کے فیصلے پر عمل نہیں کیا جاتا تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، یعنی شہباز شریف اور اس کے کیبنٹ کو اور فضل الرحمان اور زرداری ان کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو آیا سپریم کورٹ کا فیصلہ، لیکن وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں سارے وزراء، سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں حکومت، مرکزی حکومت یعنی شہباز شریف کی حکومت فنڈز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہی فوج سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہے، اور نہ ہی پولیس ابھی اس کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ نام نہاد عدالتوں کا احترام کرنے والے اور جمہوریت کے ٹھیکیدار اس سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس پر عمل کرواتی ہے یا نہیں۔ اب یہ جو آج کا فیصلہ ہے اور اوور آل جو پوزیشن ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی کیا رائے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران جو کہ جنرل عاصم منیر کے قریب ہیں، انہوں نے آرمی چیف کو یہ رپورٹ پہنچائی ہے کہ تحریک انصاف پہ اب کریک ڈاؤن نہ کریں۔ انہوں نے کہا اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے اداروں کے خلاف۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سب کے سب کچھ چھوڑ کے GHQ میں احتجاج کرنے پہنچ جائیں۔ اور سب سے اہم بات جو عاصم منیر صاحب کو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاک فوج کے چھوٹے رینک کے جو افیسرز ہیں ان میں سے اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے اب عمران خان پہ ہاتھ ڈالا یا سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو یہ خدشہ ہے کہ کسی بھی طرح حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے اور فوج میں بغاوت بھی خدا نخواستہ پھیل سکتی ہے۔ یہ نون لیگی جو آج خود ججز کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس لائیں گے، ان کو ہٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اسی سپریم کورٹ نے جب یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا تھا تو پیپلز پارٹی نے بھی ایسے ہی کہا تھا کہ ہم حکم نہیں مانیں گے، تو حاجی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ کیسے نہیں مانیں گے، اس ملک میں آئین پر عمل درآمد ہوگا، یہ انسانوں کی بستی ہے، حیوانوں کی بستی نہیں ہے۔ یہی ایگزیکٹ الفاظ نواز شریف نے بولے تھے۔ آج جب وہی عدلیہ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرواؤ، جس میں ایک چھوٹا وکیل بھی آپ کو بتا دے گا کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن میں الیکشن کرواؤ، اس کے بعد بات ختم۔ یہ لوگ آج اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کیس کے معاملے پہ تو حکومت کا کام ہی نہیں ہے، معاملہ تو ہے سپریم کورٹ کے درمیان، الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے درمیان۔ تحریک انصاف درخواست لائی الیکشن کمیشن کے خلاف کہ بھائی یہ الیکشن نہیں کروا رہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اور الیکشن کمیشن کو کہنا ہے کہ بھائی آپ الیکشن کرواؤ۔ حکومت کا اس میں کیا کام ہے؟ بجائے اس کے کہ ملک کے حالات ٹھیک کریں، مہنگائی کم کریں، عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کو آسان بنائیں، حکومت اجلاس پہ اجلاس بلا کر سپریم کورٹ پہ حملے کر رہی ہے۔ ملک کے حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے پاس سحری اور افطاری میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھجور تک نہیں ہے، مارکیٹ میں گندے پھل مل رہے ہیں اور وہ حکومتی نام نہاد ریٹ لسٹ سے 5 یا 10 گنا زیادہ مہنگے ہیں۔ موبائل فون یونٹ فیکٹریز جو کہ عمران خان کے دور میں لگی تھی وہ بند ہو رہی ہیں۔
उन फैक्ट्रीज से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को बहुत फायदा था, क्योंकि यहीं पे मोबाइल फोन बनते थे, यहीं सेल हो जाते थे, आवाम को सस्ते फोन मिल जाते थे और उन पे टैक्स नहीं लगता था। अब मोबाइल फोन यूनिट फैक्ट्रीज के जो ऑनर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हम हर माह इंपोर्ट्स मंगाते हैं और उस सामान से हम यहाँ पे मोबाइल फोन्स बनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हुकूमत के पास डॉलर्स है नहीं, हमारी एलसीज ही नहीं खुल रही, हम बाहर से इंपोर्ट कर ही नहीं पा रहे कोई सामान, तो यहाँ पे मोबाइल कैसे बनवाएंगे। यही मोबाइल फोन फैक्ट्रीज बंद होने से 20,000 बंदा बेरोजगार हो गया। कौन है इसका जिम्मेदार? गरीब बेचारा पूरा दिन बैल की तरह मेहनत मजदूरी करता है, घर पकाने के लिए बहुत मुश्किल से इस महंगाई के बावजूद सामान लाता है। जब घर आता है तो पता चलता है कि भाई गैस ही नहीं है। खाने के लिए जब सामान पूरा करते हैं तो पकाने के लाले पड़ जाते हैं। कहाँ है पूरी हुकूमत? क्या इनकी सेहत पर कोई भी फर्क आया? क्या इस जरदारी, इस शहबाज या मौलाना के दस्तरखान से एक भी खाना कम हुआ? ये जो शाही दस्तरखान अपने सामने लगा के बैठे होते हैं। अब बहरहाल इंशाअल्लाह इनका एहतसाब लाजमी होगा इंशाअल्लाह। और बड़ी खबर ये है कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले यानी इलेक्शन के मामले पर अमल दरामद होगा। बहरहाल अब जजेस ने तो अपना काम कर दिया, वो जितना कर सकते थे, इतना प्रेशर, इतने धमकियों के बावजूद अब उस पे अमल दरामद करवाना हमारे मुल्क के इदारों का काम है, जो कि इस वक्त पीडीएम की मुट्ठी में है। अगर इन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की, किसी भी तरीके से हालात को बिगाड़ने की कोशिश की, तो इंशाअल्लाह इस बार अवाम इनकी ऐसी तबीयत साफ करेगी कि इनको जूतियां छोड़ के भागना पड़ेगा इंशाअल्लाह। एंड में आपको एक मजे की बात बताऊं कि अब ये जो गीदड़ भपकियां लगा रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, यूं होगा तो वो होगा, अब फर्ज कर लेते हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना और इलेक्शन नहीं करवाए, तो इन सब पर तौहीन अदालत लगेगी और शहबाज शरीफ सिर्फ नाअहल नहीं होगा बल्कि पूरी वफाकी कबीना जिसने बिल मंजूर करना है इलेक्शन का, वो सब नाअहल होंगे। अब उन जमातों में छोटी छोटी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और कई जमातें हैं, और वो सब के सब सिर्फ नून लीग की कुर्सी बचाने के लिए नाअहल हों, ये तो नहीं हो सकता। वो सब भी समझदार हैं और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।